السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت کے باورچی خانے میں فاطمہ خواتین سے کام کروا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں سروجہ وہاں آتا ہے اور فاطمہ سے پوچھتا ہے کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے شکریہ سروجہ صاحب، جنگجو اور باجیان سب دیکھ لیں گے۔ تو وہاں آنے والا یوسف کہتا ہے فاطمہ خاتون آپ کو نئے فریزے پر خوش آمدید اور مبارکباد۔ ہم آپ کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، لیکن ماشاءاللہ یہ فریزہ آپ کے لیے موزوں ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے جب بھی میں تیر چلاتی ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ آپ دونوں کسی بھی ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکے تھے، اس لیے میں وہاں صوفیہ آتی ہے اور کہتی ہے ترک بہت سخی ہیں، یہ تمام تیاریاں کچھ بازاروں میں ہی نظر آتی ہیں۔ جواباً فاطمہ کہتی ہے شکریہ، لیکن کیا آپ پہلی بار ترک بازار دیکھ رہی ہیں؟ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے۔ ہزال اور بیگم بھی وہاں پہ آ جاتی ہیں اور بیگم کہتی ہے تاجر ویرونیکا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ملاقات فاطمہ سے ہو گئی ہے، یہ ایک ماہر تیر انداز ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہزال آگے بڑھ کر فاطمہ سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے ماشاءاللہ، اللہ اسے حسد اور بری نظروں سے محفوظ رکھے، یہ خوبصورت اور بڑے دل والی ہے، بالکل بالا خاتون کی طرح۔ اس کے ساتھ ہی صوفیہ اجازت لے کر چلی جاتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہزال کہتی ہے نفرت بری آنکھوں والی، چلو جاؤ۔ فاطمہ آگے بڑھتی ہے تو ہزال اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ بیگم یوسف اور سروجہ سے کہتی ہے کل جو مال بازار آئے گا بہت اہم ہے، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ تو سروجہ کہتا ہے جبکہ عثمان صاحب نے حکم دیا ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن میں یوسف صاحب کے بارے میں نہیں جانتا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں پر سوار عثمان صاحب اور ان کے ساتھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بورسا میں لوکاس کمانڈروں کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہوئے کہتا ہے خصوصی دستے فوراً روانہ ہو جائیں گے، وہ جا کر قلعے کا دفاع کریں گے۔ جہاں تک آرچری دستے کا تعلق ہے، یہ گوزگن وادی سے چپکے سے گزرے گا اور قلعے میں گھس جائے گا، کسی کو بھی معلوم ہوئے بغیر۔ میں کوئی غلطی نہیں چاہتا، اس لیے میں سردار کراسے وہاں آتا ہے۔ کراسے کو دیکھتے ساتھ ہی لوکاس سب کو بھیج دیتا ہے اور کراسی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم اکیلے عثمان کو نہیں روک سکتے لوکاس، تم نے عثمان کا غصہ بھڑکا دیا ہے اور اب تم اسے تنہا نہیں روک سکتے۔ لوکاس خنجر نقشے میں گاڑتے ہوئے کہتا ہے تب میں اسے اس کے غصے کے ساتھ دفن کر دوں گا، یہاں تک کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں مرنے والا ہوں میں تب بھی اس کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ کراسے کہتا ہے جو کرنا ہے کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ آؤں گا۔ لوکاس پوچھتا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں کراسے بے؟ تو سردار کراسے کہتا ہے دیکھو اگر عثمان ناکسار قلعہ لے لیتا ہے تو وہ تجارتی راستے پر قبضہ کر لے گا، زمینی تجارت جس پہ میرا راج ہے ختم ہو جائے گی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ خطرہ مول لوں گا لوکاس؟ تو لوکاس کہتا ہے کراسے صاحب آپ ہمیشہ اپنے فائدے کے پیچھے ہی رہتے ہیں، آپ کی کیا پیشکش ہے؟ تو سردار کراسے کہتا ہے ہم ہر چیز کو آدھے حصے میں تقسیم کریں گے تاکہ ہم مل کر عثمان کو ہرا سکیں، تم مجھے آکسار قلعے کی تجارت میں سے حصہ دو گے۔ لوکاس پوچھتا ہے آپ عثمان کو کیسے روکیں گے؟ تو سردار کراسے کہتا ہے پہلے مجھے بتاؤ کیا تم میرے ساتھ یہ معاہدہ کرو گے؟ تو لوکاس کہتا ہے ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں، ہم ایک محاذ پر 2 لشکروں کو اکٹھا کریں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کراسے خوش ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد لوکاس کہتا ہے میں نے ایک بار تم پر بھروسہ کیا تھا کراسے، میں دوسری بار وہی غلطی نہیں کروں گا، میں تدبیر کروں گا۔ استقبل میں البائی کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے میں بازنطینی سپاہی گھوڑے لے کر آتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے اس کا خیال رکھنا۔ البائی گھوڑے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ گھوڑا نیا ہے، کس کا ہے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے اس کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کرنا، یہ گھوڑا کماندار لوکاس کا اپنے نئے مہمان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی البائی گھوڑا لے کر آگے بڑھتا ہے اور ایک بازنطینی سپاہی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کیا یہ وہ گھوڑا اس عورت کے لیے نہیں ہے جس نے عثمان کے جاسوس کو مارا تھا؟ جواباً دوسرا کہتا ہے اس نے صرف ایک جاسوس نہیں بلکہ سارے جاسوس مار ڈالے ہیں، کائی کے جاسوس مٹا دیے گئے ہیں۔ البائی پوچھتا ہے مہمان کا نام کیا ہے؟ جانے یہ گھوڑا کس کا ہے اور کب تک میں اس کا خیال رکھوں گا؟ جواباً سپاہی کہتا ہے ہم تمہیں ہدایت دے دیں گے کہ گھوڑے کو کب تک اور کیسے تیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی چلے جاتے ہیں، اس لیے میں سانجار سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے تو البائی چھپ کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے سانجار مطلب کراسے صاحب، تو آپ دوبارہ لوکاس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ادھر آکسار کے پاس کارگاہ میں سپاہی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے میں سردار گینجر اور بیہان بھی وہاں پہنچتے ہیں اور گھوڑوں سے اترنے کے بعد سیدھا عثمان صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں آخرکار آپ اور آپ کے دستے ہماری فوج میں شامل ہو ہی کے، سلامت رہیں سرداران۔ تو بیہان کہتا ہے ہم اپنے جوانوں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں عثمان صاحب۔ پھر سردار گینجر کہتا ہے جب تک آکسار قلعے پر کائی پرچم نہ لہرا دیا جائے اور وہاں اذان محمدیہ نہ بلند ہو جائے، ہم صدران نہیں بلکہ آپ کے زیر کمان سپاہی ہیں۔ عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیہات جو آکسار کو کھانا فراہم کرتے تھے اور وہ قرارگاہ جو اسلحہ اور گولہ بارود مہیا کرتے تھی، ہم نے ان سب کو تباہ کر دیا ہے الحمدللہ، اور آج جو خون ہم نے ان کافروں کا بہایا ہے، ہم کل ان قلعوں میں کیا کریں گے اس کی ضمانت رہے گا۔ ارحان کہتا ہے حضور لوکاس کتے نے ہمارے حملے کے بارے میں سنا ہے، اس نے اب اپنی تمام فوج جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ تو علاؤدین کہتا ہے لوکاس قلعے میں داخل ہو کر ایک دفاعی پوزیشن لے لے گا یا پھر باہر سے ہمارا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرے گا۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اگر وہ چاہے تو اپنی فوج کو قلعے کے سامنے کھڑا کر دے یا اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے، لوکاس کو ہتھیار ڈالنے، ہارنے یا شکست کھانے اور مرنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اب جب سورج نکلے گا تو ہماری فوج آکسار کے لیے نکلے گی، وہ اس کا محاصرہ کرنے کے لیے قلعے کے سامنے صف و صف کھڑے رہیں گے، 22 انگر کے انتقام کے لیے اور تمام شہداء کے درد کے لیے ہم ان پر غضب کی طرح برسیں گے۔ اس لیے میں ارسطو باہر پہنچتا ہے، ارسطو کو دیکھ کر
سپاہیوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ توران آگے بڑھتا ہے مگر آئیکوت اسے روک دیتا ہے۔ ہیرسٹو ان سے کہتا ہے میں یہاں کمانڈر لوکاس کا ایلچی بن کر آیا ہوں، میں عثمان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ آئیکوت سپاہیوں سے کہتا ہے اس کی تلوار لے لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی آئیکوت اسے لے کر آگے بڑھتا ہے اور اسے عثمان صاحب کے پاس لے کر جاتا ہے۔ عثمان صاحب اسے کہتے ہیں بولو گیدڑ کی زبان والا لوکاس کیا چاہتا ہے؟ تو ہیرسٹو کہتا ہے اگر کوئی جنگ شروع ہوئی تو یہ آپ کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کی فوج آکسار قلعے کی دیواروں سے نہیں گزر سکتی۔ بازنطینی فوج لڑنے سے ہچکچاتی نہیں۔ کمانڈر لوکاس آپ کو جینے کا موقع فراہم کر رہا ہے، جب راستہ قریب ہے تو جلدی سے اپنے قبیلے واپس جائیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھو ذرا اسے، تو ایسا ہے؟ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تلوار ایک بار میان سے نکل گئی ہے، اپنے شہداء کا انتقام لینے سے پہلے، خون بہانے سے پہلے یہ کبھی بھی میان میں واپس نہیں جائے گی۔ اب جا کر اپنے مالک سے کہو کہ اس کے قلعے کی دیواریں گرا دی جائیں گی، آخر ہماری ملکیت بنے گا۔ جواب میں ہیرسٹو کہتا ہے عثمان صاحب یہ آپ کے سپاہیوں کے لیے بدقسمتی ہوگی۔ تو عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں بس دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں سے لے جاتے ہیں۔ بورسا میں قرارگاہ سے زندہ لوٹنے والے سپاہیوں کی آنکھیں لوکاس جلا ڈالتا ہے۔ سپاہیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور لوکاس کہتا ہے انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ اس لیے میں صوفیہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے اگر میں ہوتی تو میں ان کے سر کاٹ دیتی، ان کا سانس لینا بھی نقصان دہ ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے اگر وہ مر جائیں تو یہ بھول جائیں گے، انہیں اس طرح زندہ رہنے دیں تاکہ دوسرے فوجیوں کے لیے مثال بنے۔ کیا تم سوغوت میں گھس گئی ہو؟ تو صوفیہ کہتی ہے میں گھسی نہیں ہوں، اب میں ان کی شہرک سے زیادہ ان کے قریب ہوں، وہ سب میری ہتھیلی میں ہے۔ لوکاس کہتا ہے میں کل تک کا انتظار نہیں کر سکتا صوفیہ، میں جلدی نکلوں گا، میں آکسار کی تقدیر ان بیوقوفوں کے سپرد نہیں کر سکتا۔ صوفیہ کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان تمہارے سامنے اپنی بیٹی کے لیے گھٹنے ٹیکے گا اور امان طلب کرے گا۔ تو لوکاس کہتا ہے عثمان کو کم مت سمجھو، اس کے پاس ہمیشہ دوسرا منصوبہ ہوتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے تم بھی اسے اپنی آنکھوں میں زیادہ بڑا نہ کرو، وہ صرف ایک چرواہا ہے اور ہم سے بھیک مانگے گا، کل ہماری فتح کا دن ہوگا لوکاس۔ تو لوکاس کہتا ہے میں ان سب کو ایک ہی قبر میں دفن کر دوں گا۔ صوفیہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے ہم انہیں ایک ساتھ دفن کریں گے لوکاس، بالکل کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل کر آگے بڑھتی ہے۔ البید چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو عورت؟ یہ کہتے ساتھ وہ اس کا تعقب کرتا ہے۔ احساس ہوتے ساتھ ہی صوفیہ ایک دم سے خنجر نکال کر پھینکتی ہے مگر البید پیچھے ہو جاتا ہے۔ صوفیہ تلوار لے کر محتاط انداز میں آگے بڑھتی ہے مگر البید اسے نہیں ملتا۔ وہ آس پاس تلاش کرتی ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف چھپا البید سکھ کا سانس لیتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن والی گھنٹی کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نے